آج سے تقریباً 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو آج کے دن تک لوگوں کو حیران کر دیتا ہے، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ 147 میٹر کی ہائٹ پر انسانوں کی بنائی گئی یہ سب سے اونچی بلڈنگ رہی تقریباً 4000 سال تک۔ اس پورے پیرامڈ کا وزن تقریباً 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے۔ اسے اگر ہم کمپیئر کریں تو آج کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے، جس کا وزن صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ سب سے حیران کر دینے والی بات یہاں یہ ہے کہ اسے بنایا کیسے گیا، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی کرین نہیں تھی، کوئی بلڈوزرز نہیں تھے، کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس ویلز بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اس عجوبے کو بنایا جو آج کے دن تک کھڑا ہے۔ سوچ کر دیکھو، 4500 سال تک کوئی بلڈنگ بنی رہے، اتنی جلتی گرمی میں طوفان آئے، بارش آئے، اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اتنی دیر تک سروائیو کی ہو۔ آخر کیسے ہو پایا یہ سب؟ تو چلیے جانتے ہیں یہ سب کچھ اس ویڈیو میں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ The Great Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark. تو ہسٹری میں ہم جتنا پیچھے جاتے ہیں اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے پتہ لگانا کہ اصل میں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا اور کب ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو بنایا گیا تھا سال 2560 بی سی میں، جسے فیرو کوفو نے بنوایا تھا۔ یہ پیرامڈ نائل ندی کے پاس موجود ہیں۔ اس فوٹو میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں صرف ایک پیرامڈ نہیں ہے، اس جیسے دکھنے والے 2 اور پیرامڈ موجود ہیں۔ تینوں میں سے سب سے اونچا ہے دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جسے ہم پیرامڈ آف کوفو بھی کہتے ہیں۔ اس سے چھوٹا ہے پیرامڈ آف کافرے، جو سیکنڈ لارجسٹ پیرامڈ ہے ایجپٹ میں، جسے کوفو کے بیٹے کافرے نے بنوایا تھا۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا پیرامڈ ہے پیرامڈ آف مینکور، جسے کفرو کے بیٹے نے بنوایا تھا۔ اس زمانے میں بنائے گئے صرف یہی عجوبے نہیں ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، دا گریٹ فینکس آف گیزا اور کئی چھوٹے پیرامڈز۔ ٹوٹل بتایا جاتا ہے کہ 118 پیرامڈز ہیں جو الگ الگ شیپس میں اور الگ الگ سائز میں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ ٹوٹ کر ملبہ ہو چکے ہیں، بہت کم اچھی کنڈیشن میں موجود ہیں، اور شاید سب سے اچھے ویل پرزروڈ یہی 3 پیرامڈز ہیں، اسپیشلی دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ تو کیا وجہ تھی ان کو بنانے کے پیچھے؟ انہیں ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ ایک قبر ہے، ان کے بادشاہوں کو یہاں دفنایا گیا ہے پیرامڈز کے اندر۔ اصل بات یہاں پر کیا ہے کہ اینشینٹ ایجپشن آفٹر لائف میں یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ مرنے کے بعد ہماری روح انڈر ورلڈ میں چلی جاتی ہے، جہاں خدا ہماری روح کو جج کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کچھ اچھا کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں اس آفٹر لائف میں، اور اس آفٹر لائف کی تیاری کے لیے جب ان کے یہ راجا، ان کے فیرو زندہ تھے تو یہ اپنی آفٹر لائف کے لیے ٹومب بنواتے تھے، اپنے لیے بہت سارا کھانا، خزانہ، جیولری، فرنیچر اور کپڑے، یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ پیرامڈ کے اندر رکھتے تھے کہ آفٹر لائف میں کام آئیں گی۔ تو مرنے کے بعد ان کی باڈی کو ممیفائی کیا جاتا تھا اور ووڈن یا سٹیل کے کوفن میں ڈال کر دفنا کر رکھ دیا جاتا۔ اور دوسری بڑی تھیوری یہاں پر یہ ہے کہ ان پیرامڈز کو بنایا گیا تھا اناج کو سٹور کرنے کے لیے۔ اس تھیوری کو پرپوز کیا تھا امریکن پولیٹیشین بین کارسن نے سال 1998 میں۔ ان کے اکارڈنگ یہ ان کی پرسنل تھیوری ہے۔ My own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain.
Now, all the archaeologists think that they were made for the pharaohs. Great. लेकिन आज के दिन ये चीज़ क्लियर है, हिस्टोरियन इस चीज़ को अप्रूव करते हैं कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस ज़माने में लोगों का मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा, जितना ज़्यादा खजाना होगा, जितना खाने की चीज़ें होंगी, उतनी ज़्यादा अच्छी गुजरेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन पिरामिड्स को असल में बनाया कैसे गया। उस ज़माने में लोगों ने कैसे यहाँ पर 147 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी, जिसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है कि इन पत्थरों का अपने आप में वज़न तकरीबन 2.5 टन से 80 टन तक के बीच में है। हर पत्थर को इतने बारीक तरीके से काटा गया है कि जबकि इनको काटने के लिए इनके पास टूल भी मौजूद ना थे। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया जब ये लोगों के पास व्हील तक मौजूद ना थे। फिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया जब ये लोग व्हील का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। और ये सब कर दिखाया इन्होंने सिर्फ 20 साल के अंदर। अगली थ्योरी के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं एक मिसकंसेप्शन के बारे में जो लोगों के दिमाग में आता है इन पिरामिड्स को लेकर। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, गरीब लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, इन लोगों से दिन रात काम लिया जाता है, जिनको इनके बॉस रस्सियों से मारते थे। किसी ना किसी फिल्म में आपने ये देखा जरूर होगा। काफ़ी देर तक लोगों ने यही समझा कि स्लेव्स ने इन पिरामिड्स को बनाया है, लेकिन आज के दिन हम जानते हैं कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इस पिरामिड को बनाने के लिए काम कर रहे थे वो एक हाईली स्किल्ड वर्कर्स थे। उनको भूखा रख कर मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उनका अच्छे से ख्याल किया जाता था, उनको अच्छे से खाना खिलाया जाता था। ये लोग शहरों में कंस्ट्रक्शन साइट के पास रहते थे, यहाँ तक कि इनको कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत मिलता था। और तकरीबन 20 से 30 हज़ार वर्कर्स लगे इसी कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 10-10 घंटे काम किया द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को बनाने के लिए। लोग कहते हैं कि एलियंस ने इन पिरामिड्स को बनाया था, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसानों ने ये बनाया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। Thank you so much.